رشک مریم ناز سارا سیدہ، رشک مریم ناز سارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ۔ حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج کی اس پرمسرت موقع پر یعنی ولادت شہزادی کونین سیدہ عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کو آپ سبھی حضرات اور آپ لوگوں کی طرف سے تمام علماء دانشوران بالخصوص رہبر اور بالخص امام عصر حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو، اپنے برنامے کو کلام اللہ مجید سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا آج کے اس محفل کو بھی کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند پر محمد و آل محمد صلوات بھیجیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس
كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم
ظلالها وذللت قطوفها تذليلا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار حضرات، ہماری محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلے شاعر کو آواز دوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل اس خاتون کے ولادت کے موقع پر منعقد کی گئی ہے جن کی پوری زندگی ایک روایت کے مطابق، مشہور قول کے مطابق 18 برس کی رہی ہے، اور 18 برس کی خاتون نے اپنی زندگی میں وہ کمال دکھایا ہے کہ وہ عالم اسلام، اور نہ تنہا عالم اسلام بلکہ پوری عالمین کے لیے، تمام خواتین کے لیے، اور نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے۔ سیدہ نے اپنی پوری زندگی میں ان کی کوشش یہ رہی، انہوں نے ولایت سے بھی حفاظت کی، ولایت کی بھی حفاظت کی، اور ساتھ ساتھ اپنے حق کا مطالبہ بھی کیا، اور ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم جہاں پہ بھی رہیں اپنے حق کا مطالبہ کریں، اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹیں۔ لہٰذا اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے سیدہ کے نام پر، تاکہ ان کے فضائل اور ان کے کمالات بیان کیے جائیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب غریب حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سیدہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ ولادت فاطمہ زہرا آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک۔ دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہے، ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا، مقلد ہے میسم کے دار و رسن سے، کبھی بھی ڈرانے کی کوشش نہ کرنا۔ دعا فاطمہ کی ولایت کے منکر سے یہی کہہ رہی ہے، لہو کی تارات
صدا دے رہی ہے، ولایت کے منکر سے یہی کہہ رہی ہے، لہو کی تارات صدا دے رہی ہے، نجف کی زمین ہے سقیفہ نہیں ہے، یہاں آپ آنے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی۔ وہاں بھی علی نے کی مشکل گشائی، لحد کے سرانے سے آواز آئی، وہاں بھی علی نے کی مشکل گشائی، لحد کے سرانے سے آواز آئی، عزادار سرور ہے سونے دو اس کو، فرشتوں جگانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی۔ آواز بلند صلوات۔ کجبوں کا منبر بنایا نبی نے، یہ حکم خدا ہے بتایا نبی نے، کجبوں کا منبر بنایا نبی نے، یہ حکم خدا ہے بتایا نبی نے، علی کے سوا جاں نشین محمد کسی کو بنانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی۔ مسلسل ہے پہرا وہاں انبیاء کا، جہاں پر سجا ہے علم با وفا کا، مسلسل ہے پہرا وہاں انبیاء کا، جہاں پر سجا ہے علم با وفا کا، خبردار کہہ دو کوئی مشکلوں سے وہاں آنے جانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی۔ خدا حکم دیتا ہے میرے محمد، کیے جائے سجدوں پہ سجدے محمد، خدا حکم دیتا ہے میرے محمد، کیے جائے سجدوں پہ سجدے محمد، حسین آپ کی پشت پر آ گیا ہے، ابھی سر اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی۔ آواز بلند صلوات۔ خدا کی قسم شک نہیں اس میں کوئی، نگہبان خود ہے محمد کی بیٹی، خدا کی قسم شک نہیں اس میں کوئی، نگہبان خود ہے محمد کی بیٹی، چراغ عزاداری جلتا رہے گا، ہواؤں بجھانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی۔ آخری مقطع ہے نوکر علی کا ازل سے ہے مرزا، بگڑ جائے مثل طوفان باران، ہے نوکر علی کے ازل سے ہے مرزا، بگڑ جائے مثل طوفان باران، تکلم کے آگے ادوے علی کا قصیدہ سنانے کی کوشش نہ کرنا، دعا فاطمہ کی۔ ہم اہل عزا ہے ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا، بآواز بلند صلوات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے غریب حسین صاحب جو اپنے اشعار کے ساتھ آپ حضرات کو محسوس فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرے شاعر کو آواز دوں، کچھ مصرع سیدہ کے شان میں کہ اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو، اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو، ہم کیا پیغمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو، ہم کیا پیغمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو، یا آسمان کب کا دبا دے زمین کو، یا آسمان کب کا دبا دے زمین کو، گر اس زمین پہ فاطمہ زہرا کا گھر نہ ہو، گر اس زمین پہ فاطمہ زہرا کا گھر نہ ہو۔ ہے تذکرہ بطول کا دونوں جہان میں، ہے تذکرہ بطول کا دونوں جہان میں، یہ ذکر وہ نہیں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، یہ ذکر وہ نہیں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو۔ اور میں قبر میں بھی اشک عزا
لے کے جاؤں گا، میں قبر میں بھی اشک عزا لے کے جاؤں گا، وہ کیا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہ ہو، وہ کیا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہ ہو۔ اب میں آواز دیتا ہوں کاشف عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سیدہ میں حضرات عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پر مسرت موقع پر آج سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک منقبت سماعت فرمائے۔ میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، بڑا مشکل تیری مدحت کا سفر لگتا ہے، لوگ کہہ دینا نصیری یہی ڈر لگتا ہے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، تیری چوکھٹ پہ ستارے نے سلامی دی ہے، تیرے بچوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے، کل ایمان ہے جبریل کا استاد ہے تو، حد کونین کے سردار کا داماد ہے تو، یا علی تیرے تعارف میں کوئی کیا بولے، تیری ٹھوکر کا اشارہ ہو تو مردہ بولے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود، ہر نفس تجھ میں جھلکتے ہیں صفات معبود، چاند سورج بھی سمجھتے ہیں اشارہ تیرا، زندگی کیا ہے اجل پر بھی ہے قبضہ تیرا، یا علی دین پیمبر کا نگہبان ہے تو، جس کی کعبے میں ولادت ہے وہ انسان ہے تو، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، جنت و کوثر و تسنیم و ارم تیرے ہیں، ہدیے دوش رسالت پہ قدم تیرے ہیں، التجا یہ ہے کہ حسنین کا صدقہ دے دے، اپنے مداحوں کو مدحت کا سلیقہ دے دے، گفتگو کرنے کے آداب سکھا دے مولا، میرے ہر لفظ کو نایاب بنا دے مولا، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، بڑا مشکل تیری مدحت کا سفر لگتا ہے، لوگ کہہ دینا نصیری یہی ڈر لگتا ہے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، پر محمد والے محمد صلوات۔ یہ تھے کاشف عباس صلی اللہ علیہ وسلم جو مولا کی شان میں اپنے اشعار سے آپ حضرات کو محسوس فرما رہے تھے۔ 4 مصرع جناب عباس کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ایک رن ہی نہیں چرخ کہن کانپ رہا ہے، ایک رن ہی نہیں چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ بس انہی اشعار کے سہارے سے اب میں آواز دیتا ہوں سلیم حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔
السلام علیکم. رشک مریم ناز سارا خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کی آپ سب کو ولادت بہت بہت مبارک ہو. محسن نقوی صاحب کی 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. پوری توجہ چاہوں گا کہ الحمد کی ہے نقطہ با یا علی مدد. الحمد کی ہے نقطہ با یا علی مدد. پھر قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد. الحمد کی ہے نقطہ با یا علی مدد. پھر قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد. اور محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد یا علی مدد. پھر میں نے خود پوری توجہ چاہوں گا. بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے پہلی بار کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی. زندگی میں کبھی ترنم میں پڑھا نہیں, لیکن میرے یہاں پر ایک عزیز دوست ہیں, پڑھنے والا نہیں تھا میں, لیکن انہوں نے میری ہمت حوصلہ افزائی کی, کہا پڑھیے آپ. میں نے کہا پڑھتے ہیں. بولے بی بی طاقت دیں گے اور آپ لوگوں کو سہارا چاہیے. رشک مریم ناز سارا سیدہ, رشک مریم ناز سارا سیدہ, مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. رشک مریم ناز سارا سیدہ, مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. پوری توجہ چاہوں گا. ہم کو یہ معلوم ہے جنت میں بھی, ہم کو یہ معلوم ہے جنت میں بھی, آپ ہی کا ہے اجارہ سیدہ. مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. روٹیوں پر آپ کی ہے آج تک, روٹیوں پر آپ کی ہے آج تک, عرش والوں کا گزارا سیدہ. مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. حوصلہ زینب کا ہو اللہ غنی, حوصلہ زینب کا ہو اللہ غنی, آ گئی جیسے دوبارہ سیدہ. مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. پوری توجہ چاہوں گا کہ بادشاہوں نے تیری اولاد سے, بادشاہوں نے تیری اولاد سے مانگا بخشش کا سہارا سیدہ. مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. پوری توجہ کہ آتے آتے آپ کے دربار تک, آتے آتے آپ کے دربار تک بھر گیا دامن ہمارا سیدہ. مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. پوری توجہ. ارے گھر میں حیدر کے ہوا جلوہ فغان, گھر میں حیدر کے ہوا جلوہ فغان, تیری قسمت کا ستارہ سیدہ. مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. پوری توجہ چاہوں گا کہ ارے دونوں عالم میں نہیں جس کی مثال, دونوں عالم میں نہیں جس کی مثال, ایسا کنبہ ہے تمہارا سیدہ. مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ. بہت بلند صلوات. روٹیوں پر آپ کی ہے آج تک, روٹیوں پر آپ کی ہے آج تک,
عرش والوں کا گزارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، آتے آتے آپ کے دربار تک، آتے آتے آپ کے دربار تک بھر گیا دامن ہمارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ۔ باوجہ بلند صلوات۔ تبرک کی عظمت تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن نیئر صاحب کیا کہتے ہیں پوری توجہ چاہوں گا۔ یہ میرا اپنا انداز ہے، یہ تو میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھا، لیکن اس کا مجھے مزہ آتا ہے، جو لطف آتا ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں۔ پوری توجہ چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر آپ سبھی سے، اللہ کرے آپ پر رحمت نازل ہوں، آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں، محبت آپس میں بنی رہے۔ آپ سبھی گھر گھر کے اپنے اپنے گھر کے تبرک ہیں، ہر کوئی یہاں پر محمد ہے، محمد کا چاہنے والا ہے۔ اللہ آپ سب کو جوڑ کر رکھے، آپس میں الگ نہ ہوں، فرقے نہ بٹیں، ایک محمد ہوں، سبھی محمد ہوں۔ باوجہ بلند صلوات۔ کہ جب بھی عزا خانوں میں سجایا ہے تبرک، جب بھی عزا خانوں میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک۔ پوری توجہ چاہوں گا سرکار۔ جب بھی عزا خانوں میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک، اور یہ نظریں، یہ لنگر، یہ سبیلوں کی قطاریں، یہ نظریں، یہ لنگر، یہ سبیلوں کی قطاریں، دنیا میں جہاں دیکھیے چھایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک، اور دنیا کے شہنشاہ قطاروں میں کھڑے ہیں، دنیا کے شہنشاہ قطاروں میں کھڑے ہیں، سب کے لیے تسکین کا سایہ ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک۔ پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ کی جبرائیل سے کہہ دو میرا منہ چوم لے آ کر، پوری توجہ، جبرائیل سے کہہ دو میرا منہ چوم لے آ کر، میں نے در شبیر کا کھایا ہے تبرک، میں نے در شبیر کا کھایا ہے تبرک۔ یا علی، جب بھی عزا خانوں میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک۔ پوری توجہ، ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی، ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کو ماؤں نے کھلایا ہے تبرک، جن بچوں کو ماؤں نے کھلایا ہے تبرک۔ خاص طور سے پوری توجہ چاہوں گا کہ اب وہ بھی تبرک کے عداوت پہ تلے ہیں، کہ اب وہ بھی تبرک کے عداوت پہ تلے ہیں جن لوگوں نے تا زندگی کھایا ہے تبرک، جن لوگوں نے تا زندگی کھایا ہے تبرک۔ جب بھی عزا خانوں میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک۔ پوری توجہ چاہوں گا، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اس شخص کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی۔ تبرک کی عظمت دیکھیے سر، اس شخص کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی جس شخص نے نظروں سے گرایا ہے تبرک، اس شخص کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی جس شخص نے نظروں سے گرایا ہے تبرک۔ مقطع سماعت فرمائیں، پوری توجہ چاہوں گا کہ شاید یہ نکیرین کے کام آ سکے نیّر، شاید یہ نکیرین کے کام آ سکے نیّر، اس واسطے کچھ میں نے بچایا ہے تبرک۔ جب بھی عزا خانوں میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا تبرک کہ اس شخص کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی، اس شخص کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی جس شخص نے نظروں سے گرایا ہے تبرک۔ باوجہ بلند صلوات۔ اللہ دعاؤں کے طلبگار ہیں، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے سلیم حسن صاحب جو بہترین انداز میں حضرات کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے۔ جناب سیدہ کے حوالے سے ایک منقبت ہے، اب حضرات باوجہ بلند صلوات پڑھے بر محمد۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت
شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، اور باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، اور 3 دن تک تیرے در سے جس نے مانگی روٹیاں، 3 دن تک تیرے در سے جس نے مانگی روٹیاں، وہ کوئی انسان نہیں ہے، خلد کا رضوان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، اور وہ کنیزی اور غلامی تیرے در کی فاطمہ، وہ کنیزی اور غلامی تیرے در کی فاطمہ، کوئی فضا کوئی قمبر اور کوئی سلمان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، صلوات علی محمد وآل محمد۔ اور ایک اور منقبت جناب سیدہ کے حوالے سے ہے کہ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا،
نما کی اما کا ہے گوشہ، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحبہ کہیے، اس کو الحمد کا نشاں کہیے، حشر کی دھوپ میں اما کہیے، کل ایمان کا جو مصلی ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک ولی کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور جس کا ایک بیٹا ہے امام حسن، ایک بیٹا حسین شاہ زمن، ایک عباس مثل قلہ شکن، جس نے سیکھا علی سے جنگ کا فن، جس کا دریا پہ اب بھی قبضہ ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور غازی بولا مزاج قہر میں ہے، میرا ہم پلہ کون شہر میں ہے، پیاس کا سد باب نہر میں ہے، نہر یہ سیدہ کی مہر میں ہے، مہر یہ خود خدا نے رکھا ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحبہ کہیے، اس کو الحمد کا نشاں کہیے، حشر کی دھوپ میں اما کہیے، کل ایمان کا جو مصلی ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا، دین ماجد وہ پا نہیں سکتا، در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا، دین ماجد وہ پا نہیں سکتا، ہر کوئی در کو پا نہیں سکتا، ہر کوئی در کو پا نہیں سکتا، ایرا غیرہ تو آ نہیں سکتا، ملک الموت آ کے رکتا ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے،
بآواز بلند محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اور جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، اور جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، اور یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک ولی کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، جس کا ایک بیٹا ہے امام حسن، ایک بیٹا حسین شاہ زمن، ایک عباس مثل قلہ شکن، جس نے سیکھا علی سے جنگ کا فن، جس کا دریا پہ اب بھی قبضہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، اور غازی بولا مزاج قہر میں ہے، میرا ہم پلہ کون شہر میں ہے، پیاس کا سد باب نہر میں ہے، نہر یہ سیدہ کی مہر میں ہے، مہر یہ خود خدا نے رکھا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، بآواز بلند بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اب بہت ہی ادب و احترام سے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا فیاض باقری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے آپ حضرات قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ اطاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا من الفرقہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں خاتون جنت صدیقہ طاہرہ بذات رسول حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ کی ولایت با سعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں، اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. رسول کی وہ اکلوتی بیٹی کہ جس نے اس مختصر سی عمر میں ہر طرح کے مصائب و آلام اور ہر طرح کے فضائل و کمالات کو اپنی ذات میں جمع کر لیا تھا. آپ کا یہ جملہ نہایت ہی مشہور جملہ ہے، خود ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں پیش کیا. خطبہ فدق کے ضمن میں آپ نے بیچ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا. خود خطبہ فدق ایک پوری تاریخ کا نام ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ صدیقہ کی ولادت کے موقع پہ حتماً کچھ نہ کچھ صدیقہ کے بارے میں پڑھ کے حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا کلاس کی شکل میں، البتہ خود ان سے جو جانتے ہوں، تاکہ ہم صدیقہ کی شخصیت کو پہچان سکیں اور ان کی اطاعت کر سکیں. ان حالات میں جبکہ ابھی صدیقہ کے سر سے باپ کے سائے کو ہٹے ہوئے کچھ دن گزرے ہیں، مصائب و آلام کا موقع ہے، صدیقہ دربار میں کھڑی ہیں، ایسے حالت میں خطبہ فدق جیسا جامع، فصیح و بلیغ خطبہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں. لیکن یہ ہم کو احساس تب ہوگا کہ جب ہم پڑھیں گے، اور جتنا ہمارے اندر سمجھنے کی جتنی صلاحیت ہوگی اتنا ہی اس کے معجزہ ہونے کا احساس ہوگا. ورنہ اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت و کمالات نہیں ہیں تو جیسے ساری باتیں ویسے وہ بھی باتیں ہیں. لہذا صدیقہ طاہرہ کا کے حالات کا وہ پس منظر، اور اس پس منظر میں صدیقہ طاہرہ کا وہ خطبہ، اس خطبے کا ایک جملہ کہ جو اپنی جگہ پہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. صدیقہ کہنا چاہتی ہیں اطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کے لیے نظام ہے اور سسٹم. سسٹم کہتے کس کو ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے کسی موقع پہ ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے. ان پوائنٹس سے ہٹ کے دوسری باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. سسٹم کہتے کس کو ہے؟ کوئی بھی انسان کبھی بھی کہیں بھی زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی سسٹم کا محتاج ہوتا ہے. سسٹم جتنا اچھا ہوتا ہے زندگی اتنی اچھی گزرتی ہے، اور شخصیت بھی اس کی اتنی ہی اچھی بنتی ہے. لیکن اگر کہیں کا سسٹم صحیح نہ ہو تو پھر اس کی شخصیت بھی خراب ہو جائے گی اور زندگی بھی خراب ہو جائے گی. کیا کہنا کہ جس کے لیے صدیقہ طاہرہ کی حیات جیسا سسٹم ہو، اس قوم کو دنیا میں سب سے آگے ہونا چاہیے. نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں سسٹم میں کوئی کمی، سسٹم میں کوئی خرابی، سسٹم میں کوئی مشکل ہے. ایک خود دوسرا پہلو، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کے لفظی معنی ہیں کسی کی بات کو مان لینا، اس کی پیروی کر لینا اطاعت. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات مثلا خواتین کہتی ہیں کہ ہم مثلا جناب فاطمہ کی کنیز ہیں. خاص کر کے ان خواتین کے زبان سے بہت عجیب لگتا ہے جو پردہ نہیں کرتی، بے حجاب ہیں اور کہتی ہیں جناب فاطمہ کی کنیز ہیں. جناب فاطمہ کو بھی بدنام کر رہی ہیں اور اپنی جہالت و حماقت کا ثبوت بھی دے رہی ہیں. اطاعت اسے نہیں کہتے ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم آپ کی اطاعت کر رہے ہیں.
اصلا اطاعت کہنے کی چیز نہیں ہے، اطاعت کرنے کی چیز ہے۔ نہ یہ کہ صرف اتنا، بلکہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم مثلاً بالفرض مثلاً مثال کے طور پہ 10 میں سے 2 بات 4 بات مانتے ہیں اور کہتے ہیں اطاعت کر رہے ہیں۔ اصلاً مزاج جو اہل بیت کی اطاعت کا ہے وہ یہ نہیں۔ اہل بیت کی اطاعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم تب دعوی اطاعت کر سکتے ہیں جب 10 میں سے 10 چیز پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں تب۔ اگر ایک بات کو بھی ہم عمدن چھوڑ رہے ہیں تو ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم مثلا صدیقہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسلام، ہم نے 12 آپ سے کہا ہے، اسلام پیکج کا نام ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو مکمل ہو۔ ذرا سا ایک کہیں کمی ہو جائے گی تو اس میں نقص پیدا ہو جائے گا، مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اہل بیت کی اطاعت ہے ہی اسی لیے۔ اب یہ سسٹم کی جو صدیقہ طاہرہ اپنی حیات سے پیش کر رہی ہیں، ہم سے چاہتی ہیں کہ ہم اس سسٹم کی اطاعت کریں۔ اطاعتنا نظام للملہ، ہماری اطاعت ملت کے لیے نظام ہے۔ اگر تم نظام ڈھونڈ رہے ہو، سسٹم ڈھونڈ رہے ہو تو کہیں اور مت جاؤ، ہماری اطاعت کرو، یہی تمہارے لیے نظام ہے، یہی تمہارے لیے سسٹم ہے۔ کس کے لیے؟ کب تک کے لیے؟ کیا صدیقہ طاہرہ کی یہ بات صرف اس دربار والوں کے لیے ہے؟ کیا صدیقہ طاہرہ کی یہ بات صرف مدینے والوں کے لیے ہے؟ کیا صدیقہ طاہرہ کی یہ بات صرف اس زمانے والوں کے لیے ہے؟ کیا صدیقہ طاہرہ کی یہ بات صرف عربوں کے لیے ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ قرآن ناطق ہے۔ جس طریقے سے قرآن صامت قیامت تک کے لیے، اس لیے اسی طریقے سے قرآن ناطق بھلے ہی کسی موقع پہ گفتگو کرے لیکن اس کی بات ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔ خود صدیقہ طاہرہ نے نہیں طے کیا کہ ہماری یہ اطاعت صرف تمہارے لیے ہے جو یہاں پہ سامنے ہے، نہیں، بات عمومی کی، سب کے لیے کی کہ ہماری اطاعت سب کے لیے نظام ہے، سب کے لیے۔ یعنی آج اس زمانے میں، اس ہندوستان میں اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی صدیقہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور وہی اطاعت جو صدیقہ کی سیرت میں ہے، کوئی اور اطاعت نہیں۔ اطاعت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات اطاعت کا یہ بھی مزاج دیکھا گیا، ہم تو مثلا فلاں کو فالو کرتے ہیں، ہم تو فلاں کی بات مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ جو اس میں سے اچھا لگتا ہے وہ مانتے ہیں، جو اس میں سے آسان لگتا ہے وہ مانتے ہیں، جو اس میں سے ہم کو مثلا سمجھ میں آ جاتا ہے وہ مانتے ہیں۔ نہیں، اطاعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ذہن کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ اگر ہر چیز آپ سمجھ لیتے تو آپ کو اطاعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جس طریقے سے وہ ہر چیز کو سمجھ کے عمل کر رہی ہیں صدیقہ طاہرہ، ایسے ہی آپ ہر چیز کو سمجھ کے عمل کر لیتے۔ اطاعت کا سوال ہی وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ہمارے عقل میں نقص پایا جاتا ہے۔ ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ نہیں سمجھ سکتے لہٰذا کسی ایسے کی اطاعت کریں گے جو سمجھ سکتا ہو۔ جب وہ ہم کو بتائے گا ہم عمل کریں گے تو اب وہ باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ آتی ہیں، جو کہ بہت مختصر ہیں، لیکن جو نہیں سمجھ میں آتی ہیں آٹومیٹک اس پہ عمل ہو جائے گا۔ اور اسی لیے تقلید کا نظام ہے۔ تقلید کا نظام اسی لیے ہے کہ چونکہ ہر چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے لہٰذا جو سمجھتا ہے ہم اس کی مانتے ہیں، اور تمام ہے وہ۔ میڈیکل سائنس میں بھی ہے، میکینک میں، ہر چیز میں جس چیز کو نہیں جانتے ہیں ہم اس پہ کسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ لہٰذا اطاعت کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیسے، یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی آپ کو اپنی سمجھ سے بڑا ناز ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سمجھ گئے؟ آپ تو اپنی ناسمجھی کو نہیں سمجھ پائے ابھی تک۔ جو اپنی ناسمجھی نہ سمجھ پائے وہ سمجھداری کی باتیں کیا سمجھے گا؟ ہے کہ نہیں؟ لہذا اطاعت ہے اسی لیے کہ ہم ناسمجھ۔ ایک مرتبہ ہم نظر ڈالیں کہ ہمارے بچے کے بیچ میں کیا فاصلہ۔ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، اس کا کیا نقصان اٹھاتا ہے، ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اس سے کہیں بڑا فاصلہ ہمارے اور اہل بیت کے بیچ میں۔ یہ فاصلہ اس فاصلے کو بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن احساس کے لیے اس کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے اس فاصلے کا اس فاصلے سے۔ صدیقہ طاہرہ کہیں گے ہماری اطاعت تمہارے لیے نظام ہے، سسٹم ہے۔ سسٹم کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ پورا مانا جائے، اطاعت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہر بات کو مانا جائے۔ اب آئیے صدیقہ طاہرہ کی سیرت کے متعلق گفتگو کریں کہ صدیقہ طاہرہ کس چیز کی اطاعت کی طرف بات کریں۔ 2-3 پوائنٹ اور نتیجہ دے کے آپ کی زحمت کو تمام۔ صدیقہ طاہرہ اپنے باپ کی حیات میں اور اپنے باپ کی شہادت اور انتقال و وفات کے بعد جب تک زندہ رہیں اس وقت تک صدیقہ طاہرہ نے کن چیزوں پہ زیادہ زور دیا، کن باتوں کو زیادہ اہمیت دی؟
نہیں کہ صدیقہ طاہرہ نے اہمیت دی، بلکہ خود اہل بیت کا۔ ہم آپ کے سامنے روایت پیش کریں کہ جب مسلمانوں کے مصائب و آلام یا دوسری مشکلات یا کفار کے مصائب و آلام کی وجہ سے صدیقہ طاہرہ غمگین ہوا کرتی تھیں، رسول کے زمانے کی بات ہے، صدیقہ طاہرہ غمگین ہوا کرتی تھیں تو رسول کہتے تھے کہ فاطمہ تم کو ہم بشارت دیتے ہیں کہ مہدی تمہاری نسل سے۔ اس جملے کو سن کے صدیقہ خوش ہو جاتی تھی، اس جملے کو سن کے صدیقہ کی دلجوئی ہو جایا کرتی تھی کہ آخر زمانے میں آنے والے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا، ہماری نسل سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت۔ ہم خوش کرتے ہیں نا کسی کو، خوش کرنے والے جس چیز کو ہم خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں اس کا تعلق خوش کرنے والے کی شخصیت سے بھی ہوتا ہے اور جس کو خوش کیا تھا اس کی شخصیت سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے مزاج سے خریدے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کے مزاج کے مطابق۔ اسی لیے مثلا بچوں کو خوش کرنے کے لیے چاکلیٹ دی جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رشوت دی جاتی ہے کہ نہیں؟ جیسا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی۔ اسی کو الٹا دیکھ لیجئے، جو بزرگ شخصیات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے غلط نہیں کیا جاتا ہے۔ علماء کو خوش کرنے کے لیے ان کی چاپلوسی نہیں ہوتی ہے، اسلام پہ عمل ہوتا ہے۔ جب آپ اسلام پہ عمل کریں گے تو علماء خوش ہوں گے۔ فرق ہے نا، شخصیت کے حساب سے پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول خوش کر رہا ہے، صدیقہ کو خوش کر رہا ہے، جس کے طفیل میں کائنات خلق ہوئی وہ خوش کر رہا ہے، خاتون جنت کو خوش کر رہا ہے، بضعت الرسول کو خوش کر رہا ہے۔ کیا کہہ کے کہ تمہاری نسل میں وہ آخری امام منجی عالم بشریت حضرت مہدی۔ اگر نسل کے عنوان سے ہے تو کیوں خوش ہیں؟ کثرت نسل کا تحفہ تو پہلے ہی مل چکا ہے۔ اگر امامت کے عنوان سے ہے تو کیوں خوش ہیں؟ ان کے پہلے بھی 11 امام انہی کی نسل سے۔ وہ کون سی خاص بات ہے اس ذات میں کہ جس کی بنیاد پہ رسول خوش بھی کر رہے ہیں اور صدیقہ خوش بھی ہو رہی؟ توجہ فرمانے کی چیز ہے۔ وہ بھی ایسے حالات، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، ہم آپ نہیں ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ہم غمگین ہو جائیں اور چھوٹی موٹی چیزوں سے خوش ہو جائیں۔ صدیقہ طاہرہ ہیں، کوئی بہت بڑی بات ہوتی تھی تو غمگین ہوتی تھیں، کوئی بہت بڑا، وہ صدیقہ کہ جو علی کو میدان جہاد میں زخم کھاتے دیکھ کے غمگین نہیں ہوا کرتی تھیں۔ آج کی عورت ڈرتی ہے کہ مر جائیں گے تو کل کو ہماری بیوگی کو کون سنبھالے گا؟ وہ صدیقہ طاہرہ کہ جو اپنی نسل کو قربان کرنے پہ تیار ہیں، اپنے شوہر کو قربان کرنے پہ تیار ہیں کسی بڑی چیز پہ۔ وہ صدیقہ طاہرہ جنہوں نے بڑے بڑے مصائب و آلام پہ شکوہ نہیں کیا، ان کو اس بات سے خوش کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سی خاص بات ہے؟ عزیزان محترم، صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو اور اس پیغام خوشی کو ملائیے تو معلوم ہو جائے گا کہ صدیقہ طاہرہ کا مزاج کیا ہے اور آپ کس چیز کو پسند، بلکہ کس چیز کو چھوڑیے، کس مزاج کو پسند کرتی ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہم کوشش کریں کہ جو صدیقہ طاہرہ کی پسند ہے ہم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ خاتون جنت ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جو صدیقہ طاہرہ کو پسند ہے ہم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے دو پہلو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک صدیقہ طاہرہ کی حیات کا پہلو اور ایک یہ اس جملے کی وضاحت۔ ابتدا سمجھ میں آ جائے گی، انتہا سمجھ میں آ جائے گی، مزاج فاطمہ سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو اطاعت کیسی کرنی ہے۔ بس اسی پہ آپ کی زحمت تمام۔ رسول کی وفات کے بعد صدیقہ طاہرہ سب سے زیادہ جو مصیبت و آلام کو برداشت کر رہی ہیں، جس کا شکوہ کر رہی ہیں، وہ دربار میں جانے پہ۔ بہت کوششیں کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ کیوں صدیقہ اس کے لیے پریشان؟ فدق کے لیے دربار میں گئی تھی؟ غلط فہمی ہے، اور دشمن بھی اس کو سمجھتا تھا کہ صدیقہ فدق کے لیے نہیں آ رہی۔ ابتدا فدق ہے، انتہا خلافت و ولایت۔ اسی لیے وہ فدق نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آج فدق دے دیا تو کل کو ولایت و خلافت کا سوال ہو جائے گا۔ ثابت ہے بعد میں جب امام سے کہا گیا کہ آج آپ بتائیے کہ فدق کا اتنا مسئلہ تھا، آج بتائیے کہ آپ فدق کے حدود اربع کیا ہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ اور جب امام نے پوری حکومت کے حدود اربع بتایا، کہا یہ ہے فدق۔
کہا کسی نے کہ مولا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، چپ ہو گیا، سمجھ گیا کہ اشارہ کس طرف ہے کہ نہیں؟ یہ بات بہت واضح ہے صرف بات کو رب دینے کے لیے۔ لہٰذا معلوم یہ تھا کہ آج پہلا سوال فدق کا ہے، کل دوسرا سوال ولایت و خلافت و حکومت کا ہے کہ نہیں؟ دشمن کیا لینا چاہتا تھا اور صدیقہ طاہرہ کیا نہیں دینا چاہتی تھی۔ فدق کی تو پوری تاریخ ہے، کبھی موقع ہوا تو فدق کی تاریخ بتائیں گے، بہت بڑی پراپرٹی ہے، بڑی انکم تھی، وہ بھی مسلمانوں میں ہی تقسیم ہوتی تھی۔ اگر فدق کی انکم سے جناب فاطمہ کے گھر چلتا اور یہ انکم گھر میں خرچ ہوتی تو واقعی ایک دن بھی فاقہ نہیں ہوتا، یہ تو مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ فاقہ یہاں اہل بیت کے گھر میں فاقہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، قربانی کی بنیاد پہ ہوتا تھا۔ لہذا جب رسول کے زندگی کے آخری لمحات آئے اور رسول کو یہ محسوس ہوا کہ دین ہمارے بعد اس کا کیا ہوگا، تو رسول نے اس دین کو جو کہ پیکج تھا، پورا ایک سسٹم تھا، اس پورے دین کو امام علی کے حوالے کیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار ہے کہ نہیں؟ جب سب نے کہا کیوں نہیں، تو حوالے کیا۔ اس دین میں کیا تھا؟ رسول نے جو مدینے میں آ کے اپنے مذہبی ایکٹیویٹیز شروع کی، اس میں لوگوں کو حلال و حرام بتایا، نماز و روزہ بتایا، ان سب کے ساتھ ساتھ حکومت اسلامی کو بھی قائم کیا۔ کسی حکومت پہ بیٹھے نہیں تھے، حکومت اسلامی کو رسول نے قائم کیا۔ وہ منافقین وہ کفار کی جو منافق بن کے اسلام میں آ گئے تھے اور اس طاق میں تھے کہ جیسے ہی ہم کو موقع ملے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہم کوئی حملہ کر دیں، وہ اس انتظار میں تھے کہ رسول کی آنکھ بند ہو اور ہم اسلام پہ حملہ کریں، موقع ملے اسلام پہ حملہ کریں۔ اب اس مقام پہ ان کے سامنے دو آپشن تھے، یا اسلام کو مذہبی ایکٹیویٹیز کی حیثیت سے ہتھیا لیں یا اسلام کو حکومت کی حیثیت سے ہتھیا لیں۔ دونوں نہیں لے سکتے تھے، دونوں ایک بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن ایک کی کوشش کر سکتے تھے، دونوں کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ رسول نے غدیر میں جو چیز امام علی کے حوالے اس لیے کی تھی کہ محفوظ رہ جائے، وہ اسلام کا پیکج تھا، اس میں حلال و حرام کے مسائل بھی شامل تھے، اس میں حکومت اسلامی بھی شامل تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ غدیر میں حکومت اسلامی رسول نے نہیں دی تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف حکومت اسلامی دی تھی؟ نہیں۔ آج کے بعد علی تم کو حلال و حرام بھی بتائیں گے اور آج کے بعد علی تمہارے حاکم بھی ہوں گے۔ حلال و حرام بتانے کا اختیار علی کے علاوہ دوسروں کو بھی تھا، اس لیے کہ اصحاب سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ جا کے بتائیے، لیکن حکومت کا اختیار صرف علی کو تھا، اس لیے کہ اہم ترین چیز تھی۔ معلوم تھا کہ جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے تو حکومت اپنی مرضی کے مطابق اسلام میں تحریف کر دیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوسروں کی حکومتیں آئیں تو انہوں نے اپنی حکومت کے اعتبار سے کبھی نماز میں تبدیلی کر دی، کبھی قرآن میں تبدیلی کر دی، حتیٰ حج میں تبدیلی کر دی۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو رسول کو معلوم تھا کہ جب تک حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام پہ ہمیشہ خطرہ منڈراتا رہے گا۔ اگر اسلام کو ہر خطرے سے محفوظ رکھنا ہے تو حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا، اگر پورے اسلام کو عملی کرنا ہے تو حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا، اگر اسلام کو ہر طرح کے دشمن سے بچانا ہے تو حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا۔ اگر حکومت ہاتھ سے گئی تو اسلام میں تحریف بھی ہو جائے گی، اسلام میں تبدیلی بھی ہو جائے گی، حلال حرام میں بدل جائے گا، حرام حلال میں بدل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب جب اس پیکج کو، اس سسٹم کو رسول نے امام علی کے حوالے کیا، دشمن نے کہا یہی وہ موقع ہے کہ اب اگر ہم نے یہاں پہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا رسول کی آنکھ بند ہوئی، مزاج اسلام میں فرق پیدا ہو گیا، ایک غدیری اسلام آ گیا، ایک ثقیفائی اسلام آ گیا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ صدیقہ طاہرہ علی الاعلان منافقین کے مقابلے میں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے میدان اتر پڑی۔ صدیقہ کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا لیکن خطبہ فدق جیسا اسلحہ آپ کے پاس موجود تھا۔ صدیقہ طاہرہ دربار میں کس لیے جا رہی تھیں؟ کہ نماز علی سے پوچھو۔ کس لیے دربار میں جا رہی تھیں؟ کہ روزے کا طریقہ علی سے پوچھو۔ کس لیے دربار میں جا رہی تھیں؟ کہ آ کے تلاوت قرآن کا طریقہ علی سے پوچھو۔ صدیقہ طاہرہ جو دربار میں گئیں وہ فاطمہ کہ جو بغیر کسی وجہ کے گھر کی ڈیوڑی کے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ اسلام میں عورت کو قید نہیں کیا گیا ہے لیکن عورت کو بلا وجہ باہر بھی نہیں نکالا گیا ہے۔
وہ فاطمہ جو کسی اہم مقصد سے نکلتی تھیں وہ بار بار دربار میں جا رہی ہیں. کوئی تو ایک بہت اہم چیز دربار میں ہے کہ جس کے لیے خاتون جنت جیسی ذات دربار میں جا رہی. وہ فاطمہ جس کا وجود اپنے جنازے میں برداشت نہیں کر رہی ہے، وہ جب اس سے ہم کلام ہو رہی ہے تو کوئی تو ایسی خاص بات ہے کہ رسول کی بیٹی اتنے ذلیل لوگوں سے ہم کلام ہو رہی ہے. جناب فاطمہ کی سیرت میں آ کے دیکھیے کہ کس چیز کی فاطمہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے. اگر فاطمہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں کہ اگرچہ نہیں کرنا چاہتی ہیں، کسی کے یہاں جا رہی ہیں اگرچہ نہیں جانا چاہتی ہیں، اس کا مطلب کہ اتنی ہی زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی جس کے لیے فاطمہ کو بات بھی کرنی پڑ رہی ہے، جانا بھی پڑ رہا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ فاطمہ کے دربار میں گئیں تو واقعی صرف اس چیز کے لیے گئی ہیں کہ جس کے تحفظ میں اسلام محفوظ ہے. فاطمہ جانتی ہیں کہ مسائل حلال و حرام نہ یہ بتا سکتے ہیں، یہ خدا کے علی سے پوچھیں گے. اقرار بھی کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. صدیقہ اس لیے جا رہی ہیں تاکہ غاصب ہاتھوں سے حکومت اسلامی کو چھڑا لیں. غاصب ہاتھوں سے حکومت اسلامی کو چھڑا لیں. اب آئیے جان محترم، جس نے حلال و حرام اور مذہبی مسائل کو حکومت کے ساتھ جمع کیا وہ ذات رسول کی. ان دونوں کو جمع کر کے جس کے حوالے کیا وہ ذات علی کی. جس نے اس کے جدا ہونے پہ اعتراض کیا وہ ذات فاطمہ کی. اور جس نے سب سے پہلے اس میں جدائی ڈالی وہ ذات خلیفہ اول کی. اس میں جدائی ڈالنے والے خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، جنہوں نے جدائی ڈالی، لیکن کبھی علی نے جدائی نہیں ڈالی. دیکھیں اسلامی نظریہ کیا ہے اور اسلام میں تحریف ڈالنے والوں کا نظریہ کیا ہے. اور جب ان لوگوں نے جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو اب صدیقہ نے بتایا کہ دیکھو دروازہ اگر گر جائے تو گر جانے دو، کسی کی شہادت ہو جائے تو ہو جانے دو، دربار میں جانا پڑے تو جانے چلے جاؤ، کچھ بھی مصائب و آلام جھیلنا پڑے تو جھیل لو، لیکن کبھی حکومت کو اسلام سے الگ مت ہونے دینا، ورنہ حکومت اسلام کو اپنے رنگ میں رنگ دے گی. تمہارے پاس نام اسلام تو ہوگا، حقیقی اسلام نہیں ہوگا. اب اگر صدیقہ کی یہ سیرت نگاہ کے سامنے ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ مہدی کو اپنی نسل میں سن کے صدیقہ کیوں خوش ہو رہی تھی. اس لیے کہ دربار میں جا رہی تھی اگر حکومت علی کو مل جائے گی تو آج دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. کل کو آنے والی مہدی کی ذات وہ ہوگی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گی. یہ وہ ذات ہوگی جو حکومت اسلامی کو قائم کرے گا. جب حکومت اسلامی قائم ہوگی تو دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی. صدیقہ ذات مہدی سے خوش نہیں ہوتی تھی، شخصیت مہدی سے خوش ہوا کرتی تھی. پیکج ہے. 4 اچھی چیزوں پہ عمل کر لینے سے صدیقہ خوش نہیں ہو جاتی. مزاج پہچانیے کہ صدیقہ کی خوشی کن چیزوں میں. صدیقہ کی خوشی اس میں ہے کہ ہمارے پاس مکمل اسلام محفوظ رہے، ہمارے پاس پورا سسٹم محفوظ رہے. جب تک مکمل اسلام محفوظ نہیں ہوگا، اس کام کے لیے کتنی کوشش کی صدیقہ نے، چھوٹی موٹی ذات نہیں. امام علی نے کتنی کوشش کی، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. لیکن بہرحال صدیقہ کے زندگی میں یہ کام نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہوا؟ صدیقہ میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. امام علی میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. کچھ اصحاب بھی تھے، چاہنے والے تھے، سب دشمن نہیں تھے، گنے چنے تھے، لیکن کچھ تھے. یہ کام اس لیے نہیں ہوا کہ عام عوام بے شعور تھی. عام عوام، بس گفتگو کا آخری پوائنٹ اور آپ کی زحمت تمام، تاکہ ہم پہچانیں نا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. صدیقہ کی سیرت کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری، صدیقہ ہم کو کیسا دیکھنا چاہتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو درواقع امام کے ظہور کے تعجیل کی دعا ہے. امام کے ظہور کے تعجیل کی دعا زبان سے کم ہوتی ہے، عمل سے زیادہ ہوتی ہے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم زبان سے کہہ کہ امام کو بلا لیں گے. نہیں، زبان سے کہنے پہ ایک مرتبہ جناب مسلم آ چکے، کیا حشر ہوا سب نے دیکھا. اب زبان سے کہنے پہ کوئی نہیں آئے گا، اب جو بھی آئے گا عمل کی بنیاد پہ آئے گا. صدیقہ مکمل شخصیت، امام علی مکمل شخصیت، لیکن یہ کام صدیقہ کے سامنے نہیں ہو پایا. کیوں نہیں ہو پایا؟ اس لیے کہ عوام بے شعور تھی، عوام میں شعور نہیں تھا. معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی خوب کوئی بھی امام نعوذ باللہ ناقص، ہر امام مکمل ہے، انسان کامل، نمونہ ہے انسانیت کے لیے،
کسی امام میں کوئی نقص نہیں، لیکن پھر بھی کسی امام کے زمانے میں یہ کام مکمل نہیں ہو پایا. اس لیے نہیں ہو پایا کہ عوام کا شعور پست تھا، عوام کے اندر سمجھ نہیں تھی. اس لیے کوئی بھی اپنے امام کا جیسا ساتھ دینا چاہیے، نہ اس نے ساتھ دیا نہ وہ کام مکمل ہوا. آج اتنے لوگ ہیں، کیا 313 نہیں؟ آرام سے ابھی بھی آپ کہیے 313 ایسے چاہیے جو امام کے نام پہ اپنا سر کٹا دیں، زیادہ نکل آئیں گے. 313 ہی نہیں، بہت نکل آئیں گے. پھر کیا وجہ ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ امام کو کیسے اصحاب چاہیے، امام کو کیسے انصار چاہیے؟ یہ وہ لوگ ہونا چاہیے جیسا صدیقہ مدینہ کی گلیوں میں بنانا چاہتی تھی. وہ لوگ ہونا چاہیے کہ جو ایک چھوٹے سے نقطے کی تحریف کو برداشت نہ کر سکے. وہ لوگ تو دروازے کو گرتا دیکھ کے بیٹھے رہے تو کیسے پھر کام پورا ہوتا؟ آج والے قرآن کو جلتا دیکھ کے بیٹھے ہیں، کیسے کام پورا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. رسول کی توہین کو دیکھ کے ہم بیٹھے ہیں، چاہتے امام کو ظہور ہو جائے، نہیں ہو سکتا. امام کہیں گے تم نے سب کچھ تو قربان ہوتے دیکھ لیا، کچھ نہیں بولے، ہم بھی آئیں گے، ہم بھی شہید ہو جائیں گے، تم دیکھتے رہو گے، کچھ نہیں بولو گے. 313 صرف نہیں، عزیزان محترم، امام آئیں گے صرف مسجد سجانے نہیں آئیں گے، امام صرف عبادت کروانے نہیں آئیں گے. ان کو 313 صرف نمازی نہیں چاہیے. ہم عبادت و مسجد کو کوئی کم نہیں کر رہے ہیں، لیکن صرف یہ کافی نہیں، ورنہ صرف یہ لے کے تو ابو موسیٰ اشعری بھی مسلمان تھا، اور بہت سے ایسے کریکٹر ہیں جو مسلمان تھے. صرف یہ کافی نہیں، امام ایک حکومت کو قائم کرنے آئیں گے. حکومت میں کیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہی نہیں کہ جن کی حکومت میں پورا امام کو حکومت کا سسٹم چاہیے. اگر ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اس میں کس جگہ فٹ ہو سکتے ہیں. یہ بامعرفت انتظار ہے، یہ عملی انتظار ہے. اور صرف اتنے ہی نہیں، حق و باطل کے مسائل میں جب امام علی کے پاس حکومت آئی تو کیا امام علی نے ہر جگہ اپنے گورنر نہیں بٹھائے؟ امام کے پاس گورنر تھے. تو جب یہ گورنر تھے تو اس کے 4 دن پہلے حکومت کیوں نہیں تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف گورنروں کے ہونے کی بنیاد پہ حکومت نہیں ملا کرتی ہے. حکومت ملنے کے لیے عوام الناس میں بھی شعور کی ضرورت ہوتی ہے. تو صرف یہ عہدیداران نہیں چاہیے، ان عہدیداران کے ساتھ ساتھ وہ عوام چاہیے جس کا شعور بلند ہو، وہ عوام چاہیے کہ جس کی غیرت جاگتی ہوئی ہو، وہ عوام چاہیے کہ جو اسلام کے دفاع کے لیے ہر طریقے سے تیار و آمادہ ہو. امام کے ظہور کی شرط یہی ہے کہ 313 نظام میں چاہیے، اس کے بعد وہ ناصر چاہیے جو جانثار ہیں، اس کے علاوہ پوری عوام ایسی ہو جو باشعور ہو اور مکمل اطاعت کرنے والی ہو. اب اگر ہم کو واقعی صدیقہ کا پسندیدہ بننا ہے اور امام کا منتظر بننا ہے تو اپنے کو ایسا بنانا ہوگا کہ ہم سوچیں کہ امام کی حکومت میں کون سا مقام ہے جس کو ہم لے سکتے ہیں. امام کے آنے کے بعد کتنا امام پہ ہم قربان کر سکتے ہیں اور مخالفین کے لیے کتنا ہم لڑ سکتے ہیں. جتنا یہ کام معجزے سے ایک دن میں نہیں آتا ہے. اگر معجزے سے کرنا ہوتا تو امام علی کر چکے ہوتے. یہ کام پریکٹس سے آتا ہے، یہ کام تمرین سے آتا ہے. اگر امام کے منتظر ہیں تو آج سے اس چیز کی پریکٹس شروع کر دیں تاکہ پریکٹس کرتے کرتے واقعی جانثار وفادار صحابی بن سکیں. ورنہ بغیر پریکٹس کے یکبارگی امام آئے اور ہم گھر میں بیٹھے والے وہ چوڑیوں والے مرد سے ایک بہادر و تلوار والے مرد بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. آہستہ آہستہ پریکٹس شروع کریں. صدیقہ طاہرہ کے اوپر اتنے مصائب و آلام و مظالم صرف اس لیے ہوئے کہ مرد تو تھے لیکن گھر میں بیٹھنے والے تھے. اگر سب نکل آئے ہوتے، ہم نے کسی موقع پہ آپ کے سامنے کیلکولیشن پیش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. 18 ذی الحجہ کو مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، 28 صفر کو رسول کی وفات اور شہادت ہوئی. 70 دن کے فاصلے میں لوگ بھول گئے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. نہیں، قوم مردہ تھی، قوم بے شعور تھی. جب قوم میں شعور ہوتا ہے تو قوم غلط چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے، اور جب قوم مردہ اور بے شعور ہوتی ہے تو ہر طرح کی غلطی برداشت کر لیتی ہے. صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں آپ کی جو سب سے بڑی کوشش، کیونکہ دیکھا نا سب سے بڑا نقص یہی ہے، سب سے بڑی کوشش یہ تھی گھروں میں جا کے لوگوں کے شعور کو بلند کرنا چاہتی تھیں، لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا چاہتی تھیں.
آج کے زمانے میں اگر تحریک فاطمہ کو ہمیں دیکھنا ہے تو لوگوں کے شعور کو بلند کرنا ہوگا، اور اگر فاطمہ کی پسند کو دیکھنا ہے تو ایک باشعور مسلمان بننا ہوگا، اور یہی وہ مسلمان ہوگا جو امام کا واقعی منتظر ہوگا۔ اگر یہ چیزیں آ گئیں تو پھر اب ہم کو حق ہوگا کہ اپنے امام کے لیے الاجل کر کے دعا کریں، اور اگر یہ چیزیں نہیں آئیں تو یہ الاجل جھوٹ ہوگا، لیکن دعوت نہیں ہوگی، ظہور کی دعا نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش ہے، صرف زبان سے جمع خرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں۔ پالنے والے ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کی سیرت کی معرفت عنایت فرما، پالنے والے ہم کو صدیقہ طاہرہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے اطاعت کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہم سب کو اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کے شادی و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔